اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا کے اقوال میں وہ خزانے جس کو مسلسل ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں، انہی خزانوں میں سے 11واں خزانہ مولا فرماتے ہیں طلب تو فضل الجہاد، یعنی جہاد کرنے کی فضیلت کو ڈھونڈا کہ کہاں ملے۔ جہاد ایسی شے ہے کہ جس سے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، یعنی ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا عمل جہاد کا عمل ہے، یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کی راہ میں زخمی ہونا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، یہ سب جہاد میں شامل ہے۔ جب پیغمبر تھے، معصومین تھے تو یہ سلسلہ رہتا تھا، اور سب سے بڑی جب کہتے کہ شہید کا خون پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو خداوند زمین و آسمان اس کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ حقوق العباد کے، یعنی تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ جہاد ہے۔ جہاد بھی معصوم کے ساتھ، معصوم کے حکم کے ساتھ۔ لیکن یہ اب غیبت کا زمانہ چل رہا، غیبت کے زمانے میں ہم جہاد تو کر نہیں سکتے، اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ کیا ہمیں جہاد کی فضیلت نہیں ملے گی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو سلسلہ ہے؟ تو جہاد کی فضیلت کیسے حاصل کریں؟ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے طلب تو فضل الجہاد، جہاد کی فضیلت کو ڈھونڈا، فوجدتہ فی القصب العیال، میں نے جہاد کی فضیلت کو، وہی یعنی ثواب کو کہاں پہ ڈھونڈا؟ لقمہ اپنے اہل و عیال کے لقمہ حلال تلاش کرنے میں، لقمہ حرام میں نہیں، لقمہ حلال تلاش کرنے میں۔ واقعاً ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ جس کو یعنی جہاد کہا جا سکتا ہے کہ لقمہ حلال تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لقمہ حرام کے مواقع تو بہت زیادہ ہیں، لیکن لقمہ حلال تلاش کرنا سب سے مشکل ہے۔ کہ اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلانا یہ جہاد کی فضیلت رکھتا ہے۔ ہمارے استاد تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے، میں نے آج تک بچوں سے نہیں کہا نماز پڑھنے کو، آج تک میں نے یہ نہیں کہا کہ نماز تہجد پڑھو، فلاں دعائیں پڑھو، صرف میں نے نظارت رکھی ہے لقمہ حلال، کہ میرے گھر میں لقمہ حلال آئے، حرام نہ آئے۔ کہ راتوں کو اپنے بچوں کی چیخوں کی آواز سنتا ہوں، اس طرح خدا سے راز و نیاز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس لقمہ حلال گھر میں لے کر آنا بہت بڑا جہاد ہے اور بہت بڑی توفیق ہے، اور قیامت کے دن بھی حلال کے بارے میں سوال ہوگا، حرام کے بارے میں نہیں۔ حرام تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حرام لقمہ لے کر آنا آسان ہے، اولاد اس لقمہ حرام کا اثر ہے کہ اولاد خراب بھی ہو سکتی ہے، ان کے دل سخت بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جو حق کے نصیحت ہے، مجھے پتا ہے میری نصیحت تم پہ اثر نہیں کرے گی۔ اس کی علت بھی بیان کی، کیوں اثر نہیں کرے گی؟ کیونکہ تمہارے شکم لقمہ حرام سے بھرے ہوئے، مال حرام سے بھرے ہوئے۔ پس جہاں مال حرام ہو وہاں نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کہ لقمہ حرام بھی کھلائیں اور تربیت اچھی کرنی چاہیے، تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ لقمہ حلال اپنی تربیت کو چھوڑ دیتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ اولاد کا نیک اور صحیح راستے پہ جانا، لیکن لقمہ حرام اولاد کو وہیں سے خراب کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی لگائی ہے تو آخر تک سلسلہ ٹیڑھا جائے گا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ لقمہ حلال میں یعنی جہاد کی فضیلت کو میں نے تلاش کیا۔ اگر جہاد کی فضیلت کو تلاش کرنا تو لقمہ حلال میں کرے، انشاءاللہ پروردگار ہمیں حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔